الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اولی الصدق والصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی محترم ناظرین و سامعین، ماہ نور و سرور ربیع الاول شریف جو کائنات میں پہلی بہار کا مہینہ ہے، اس کی مقدس ساعتوں میں، اس کے لمحات جاں فضا اور نور افزا لمحات میں ہم اللہ اور اس کے محبوب پاک علیہ السلام اور سرکار دو عالم علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ازلی ابدی صحیفہ کاملہ نسخہ کیمیا قرآن مجید کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ارشاد رب العزت ہے، یاد رہے یہ خطاب ہے رب ذوالجلال کا انبیاء کرام اور مرسلین اعظام کے اجتماع میں، عالم ارواح میں ان نفوس قدسیہ کی ارواح طیبات کو جمع فرما کر اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام سید الانبیاء والمرسلین کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب کی آمد کا اور ان کی جلوہ گری کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا یاد کرو، وَإِذْ میں اذکر محذوف ہے، وَإِذْ یاد کرو وہ وقت کب اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں تمہیں کتاب دوں، تمہیں حکمت دوں، یعنی نبوت و رسالت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول تشریف لائے۔ یہاں یہ نکتہ بالخصوص آپ جیسے ارباب نظر اور اصحاب خبر کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک 1,23,999 یا کم و بیش جتنے بھی نبی ہیں سب کو النبیین کہا۔ ان میں 313 رسول بھی شامل ہیں، لیکن ان کو النبیین کہا، اور سید المرسلین کو، ختم نبوت کے تاجدار کو ثم جاءکم رسول فرمایا۔ پھر میرا رسول تشریف لائے، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں شریعت و نبوت دے کر، پھر میرا رسول تشریف لائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہاری تصدیق کرتا ہوا، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق فرمائے، تمہاری کتابوں کی تصدیق، تمہاری نبوت و رسالت کی تصدیق فرمائے، اور پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے گروہ انبیاء علیکم السلام، تم ضرور میرے رسول پر ایمان لانا
اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے، یہ تاکید مؤکد ہے، ضرور ان پر ایمان لانا۔ ان سے کہا جا رہا ہے جو خود صاحب کلمہ ہیں، جن کا کلمہ پڑھا جائے گا دنیا میں، جن کی امتیں ہوں گی، جن کے نام لیوا ہوں گے، جو خود صاحب شریعت ہیں، صاحب نبوت ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری امتیں تمہارا کلمہ پڑھیں گی، اور جب میرا رسول تشریف لائے، تمہارا سردار، تمہارا آقا خاتم النبیین، پھر تم سب مل کر ان کا کلمہ پڑھنا اور ان کی مدد کرنا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اے گروہ انبیاء علیکم السلام، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس پر میرا ذمہ بھی لے لیا۔ قالوا، سب نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشہدوا، فرمایا تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، ہر ایک دوسرے پر گواہ، ہر ذات بابرکات اپنے سوا دوسرے پر گواہ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ یہ وہ پہلا تذکرہ ہے عالم ارواح میں انبیاء کرام مرسلین اعظام علیہم السلام کا اجتماع ہے، ہیں ان کی ارواح مگر النبیین کہا جا رہا ہے۔ اور پھر جاءکم رسول سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ ذرا ایک ایمان افروز اور روح پرور نکتہ دوسرا پیش خدمت ہے، توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں جہاں ہمارا ذکر ہوا مراد ہے اولاد آدم، جب عالم انسانیت کا ذکر ہوا تو ہمارے لیے فرمایا خلقنا الانسان، انسان کو ہم نے خلق فرمایا، پیدا فرمایا، ہم خلق ہوئے۔ اور جب محبوب علیہ السلام کا ذکر کیا، جب اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو قرآن میں جگہ جگہ تین الفاظ بار بار استعمال ہوئے، جاء آیا، جاءکم تمہارے پاس آیا، ایک یہ، دوسرا ارسلنا ہم نے بھیجا، بعثا بھیجا، ربنا وبعث فیہم رسولا، جد الانبیاء، رئیس الموحدین، معمار کعبہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بارگاہ ایزدی میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے اپنے رسول کو بھیج۔ یہ دعا آقا کی دنیا میں جلوہ گری سے ہزاروں سال پہلے مانگی جا رہی ہے، جب اللہ کے حکم پر اس کے گھر کی بنیاد رکھی۔ باپ معمار ہے، بیٹا معاون ہے، دونوں معصوم ہے، باپ خلیل اللہ، بیٹا ذبیح اللہ، مل کر کعبہ بنا رہے ہیں، اور کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکنے کے بعد دست دعا اٹھائے، دامن طلب پھیلایا کہ بار الہ وبعث فیہم رسولا، ان میں رسول کو بھیج، وخلق نہیں فرمایا، وبعث فرمایا، رسول کو بھیج۔ یہ آقا کی جلوہ گری سے، دنیا میں تشریف آوری سے، آقا کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ اور پھر اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں رسول کو بھیجا۔ سوال یہ ہے کیا آقا صرف ایمان والوں کے لیے بھیجے گئے؟ نہیں۔ صرف مسلمانوں کے لیے بھیجے گئے؟ نہیں۔ پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے، اولین و آخرین کے لیے بھیجے گئے، ملائکہ مقربین کے لیے بھیجے گئے، انبیاء و مرسلین کے لیے بھیجے گئے، باشندگان زمین و اہل آسمان اور باشندگان زمین کے لیے بھیجے گئے، جس کا وہ رب ہے اس کے لیے آ کر رسول ہیں۔ تو یہ کیوں فرمایا کہ مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں رسول کو بھیجا؟ مراد یہ تھی کہ بھیجا تو سب کے لیے ہے، لیکن اس کی آمد کی خوشی، اس کی تشریف آوری کا جشن، اس کی آمد پر اظہار تشکر ایمان والے کریں گے۔ تو کہا ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں رسول کو بھیجا، یہاں بھیجا فرمایا۔ اور قد جاءکم من اللہ نور،
تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، جاءکم، نور آیا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، وہاں بھی جاءکم فرمایا، تمہارے پاس آیا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں جاء، جاءکم، باسا، ارسلا، ارسلنا، ان تینوں کے معنی قریب قریب ہیں، بھیجا۔ اب دیکھیے، ہم پیدا ہوئے اور ہمارے آقا و مولا بھیجے گئے، فرق کیا ہے؟ پیدا خلق کے معنی ہیں نیست کو ہست کرنا، معدوم کو موجود کرنا، لا شے کو شے میں بدلنا، جو کچھ نہ ہو اسے کچھ بنانا، یہ خلق ہے۔ اور خلق وہ ہوتا ہے جس کا وجود نہ ہو، بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے موجود ہو۔ ہم خلق ہوئے، ہمارے آقا بھیجے گئے، اور آقا کیسے تشریف لائے؟ رسول بن کر تشریف لائے، نور بن کر تشریف لائے، ہمارے ہادی بن کر تشریف لائے، ختم نبوت کے تاجدار اور تمام نبیوں کے سردار اور مملکت خدا کے شہر یار و مختار بن کر تشریف فرما ہوئے اس خاکدان عالم میں۔ اور پھر فرمایا، دیکھیں، ہم نے رسول کو بھیجا، حضور رسول اللہ ہیں، وکیل اللہ نہیں ہیں، حضور اللہ کے وکیل نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، رسول بن کر تشریف لائے ہیں، حبیب بن کر تشریف لائے ہیں، معجزہ بن کر تشریف لائے، سراپا برہان بن کر تشریف لائے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ آقا بھیجے گئے دنیا میں، اور پھر جب آپ تشریف لائے، یہ ایک اور نکتہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے، توجہ فرمائیے۔ سرکار تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے دنیا میں، لیکن اقرار عالم ارواح میں کرایا گیا، روز اول کرایا گیا اقرار کہ وہ رسول تشریف لائے گا، اور وہ تمام نبیوں کی تصدیق میرے آقا علیہ السلام نے کی ہے، ہر ایک کی تصدیق نبی نے کی، میرے نبی علیہ السلام نے، اور آقا تشریف لائے۔ آپ کے بعد تو کسی نبی کو پیدا نہیں ہونا، کسی نئے نبی کو نہیں آنا، کسی کو دنیا میں نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب آقا جب تشریف لائے تو آپ کی تصدیق کے لیے رب کائنات نے آپ کے ازل سے ابد تک کے رفیق سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا کہ سرکار معراج کا ذکر کریں، ابو بکر تصدیق فرماتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، ابو بکر تصدیق فرماتے ہیں۔ آقا جو فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بلا چون و چرا، بلا تأمل، بلا تردد، بلا توقف اس کی تصدیق فرماتے جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جو سچ لے کر آیا تمہارے پاس اور جو اس کی تصدیق کرتا ہے، یہی متقی ہیں۔ سچ لانے والے میرے آقا ہیں، اور تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصحاب کرام ہوں یا اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ ان سب کی محبتیں ہماری علامت ایمان نہیں ہیں، اساس ایمان ہے۔ جو نبی پاک علیہ السلام کی آغوش رحمت میں پلے، آقا کی تربیت میں پلے، جنہوں نے آقا سے دین سیکھا، جو نبوت کے گواہ، رسالت کے گواہ، نزول وحی کے گواہ، آمد جبرائیل کے گواہ، ختم نبوت کے گواہ، ہمارا ان سب سے عقیدت کا بلکہ مودت کا رشتہ کامل ہے۔ تو حضور والا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے روز ازل نبیوں سے اقرار کرایا، اپنے محبوب کی نبوت اور رسالت کا تصدیق کرائی، پھر پکا کیا، پھر ان پر ایمان لانے کا حکم دیا، ان کی مدد کرنے کا حکم دیا، اور پھر گواہ بنایا ایک کو دوسرے پر، اور خود بھی ان گواہوں میں شامل ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ پہلی محفل میلاد ہے جس میں آقا کی تشریف آوری کا ذکر ہوا۔ ہم نے دنیا میں اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب تاجدار کون و مکان
अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत कामिला नसीब फरमाए। देखिए, मोहब्बत इताअत के बग़ैर कामिल नहीं है और इताअत मोहब्बत के बग़ैर काबिल कबूल नहीं। हम मोहब्बत का दावा तो करें और इताअत न करें तो ये बात बनती नहीं है। मैं ARY QTV की पूरी टीम को, उनके मालिकान को, चेयरमैन को और पूरे अमले को और कारकुनों को हदीया तबरीक पेश करता हूँ, जो दुनिया में मोहब्बत रसूल का पैगाम आम कर रहे हैं। मेरे मालिक हमारे दिलों को इसके रसूल से शाद व आबाद रख। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल